السلام علیکم۔ وہ انسان دوبارہ آپ کی قدر کرنا سٹارٹ کر دے گا۔ آج کل ہر بندہ پریشان ہے اور پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ سنگل ہیں وہ اس وجہ سے پریشان ہیں کہ یار ہمیں کوئی پارٹنر نہیں مل رہا، اور جن کو پارٹنر مل چکا ہے وہ اس وجہ سے پریشان ہے کہ ہمارا پارٹنر ہمیں عزت نہیں دیتا، ہماری قدر نہیں کرتا، ہمیں ویلیو نہیں دیتا، وہ اس وجہ سے پریشان ہے۔ تو ہر بندہ کہیں نہ کہیں کسی آزمائش کا شکار ہے، کسی نہ کسی پریشانی کا وہ سامنا کر رہا ہے۔ اب میرے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں جو اپنی ریلیشن شپ پرابلم بتاتے ہیں ایڈوائز لینے کے لیے، تو میں نے عموماً جو غلطیاں دیکھی ہیں لوگوں میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلی غلطی تو یہ ہوتی ہے کہ وہ جس انسان کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں، جس کو وہ اپنا پارٹنر چوز کر رہے ہوتے ہیں، وہ صرف ان کی طرف سے ایفرٹ ہوتی ہے۔ مطلب سامنے والا انسان وہ ابھی ان کو اگنور کر رہا ہے، ان کی رسپیکٹ نہیں کر رہا۔ پہلے شروع کے دن میں شاید اس نے کبھی تھوڑا سا ٹائم دے دیا ہو، لیکن اب وہ بالکل بھی ان کی قدر نہیں کرتا، بالکل بھی عزت نہیں دیتا، لیکن پھر بھی یہ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ کہ جی ہمارا اتنے سالوں سے ریلیشن شپ ہے، تو وہ مجھے جانتا ہے، میں اس کو جانتا ہوں، اور ایک مجھے جو ہے وہ اس کی عادت ہو چکی ہے زبردستی کے ریلیشن شپ۔ اور یہ پارٹنر سے یہ ایکسپیکٹ کرنے لگ جاتے ہیں کہ میرج کے بعد وہ ہمیں ٹائم بھی دے گا، ہماری رسپانسبلٹیز بھی اٹھائے گا، ہمیں عزت بھی دے گا، ہماری قدر بھی کرے گا۔ اور جب وہ نہیں کرتا تو پھر یہ لوگ پریشان ہوتے ہیں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، کبھی ادھر بھاگتے ہیں کبھی ادھر بھاگتے ہیں کہ ہمیں کوئی بتائے کہ ہم کیا کریں، کیونکہ نہ تو ہم اپنی فیملی کو اب بتانے کے قابل ہیں، ہماری اپنی چوائس تھی تو کسی کو ہم بتانے کے قابل بھی نہیں ہیں، اور پریشانی بھی ہماری بہت زیادہ ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے، یہ لوگوں کی اپنی غلطی ہوتی ہے، لوگوں کی اپنی مسٹیک ہوتی ہے کہ ان کی چوائس ہی غلط ہوتی ہے۔ اور سیکنڈ، لوگ یہ دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ کوئی بندہ ان کو سٹارٹنگ میں عزت دے رہا ہوتا ہے، سٹارٹنگ میں قدر کر رہا ہوتا ہے، لیکن بعد میں وہ قدر کرنا ختم کر دیتا ہے۔ اس کی وجہ، اس کی غلطی وہ بھی آپ کی ہے۔ آپ کی غلطی یہ ہے کہ آپ نے اس بندے کو حد سے زیادہ یا تو عزت دینا سٹارٹ کر دیے، حد سے زیادہ کیئر کرنا سٹارٹ کر دیے، حد سے زیادہ اس کو اٹینشن دینا سٹارٹ کر دیے، یا اس کی اجازت کے بغیر اس کی پرسنل پرائیویسی میں گھسنے کی آپ نے کوشش کی ہے، بہت زیادہ جو ہے وہ آپ اس کے ساتھ چپک گئے ہیں، تو اس آدمی کا آپ سے دل بھر گیا ہے۔ وہ آدمی اب آپ کو اگنور کرتا ہے، آپ سے جان چھڑانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ غلطی آپ کی ہے۔ اگر تو آپ کی میرج ہو چکی ہے، آپ کا پارٹنر آپ کو عزت نہیں دیتا، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنی قدر کرنی چاہیے میں نے اپنے پارٹنر کی اتنی قدر کی، جتنی رسپیکٹ دینی چاہیے میں نے اپنے پارٹنر کو رسپیکٹ دی، مطلب اعتدال کے ساتھ، نہ بہت زیادہ نہ بہت کم، جتنی اس کو چاہیے تھی میں نے اس کے حساب سے اس کو عزت اور رسپیکٹ دی۔ اس کے باوجود وہ ایسا کر رہا ہے تو پھر آپ کو یہاں پر سٹینڈ لینے کی ضرورت۔ سٹینڈ یہ نہیں ہے کہ آپ ڈنڈا اٹھا کر اپنے پارٹنر کے پیچھے لگ جائیں، آپ اس کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کریں، اس کو بتائیں اور اس سے پوچھیں کہ آپ مجھے کیوں اگنور کر رہے ہیں۔ جب آپ آپس میں بیٹھ کر کمیونیکیٹ کریں گے، سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ پارٹنر کے اندر کچھ چل رہا ہوتا ہے، وہ کسی چیلنجز کا سامنا کر رہا ہوتا ہے، وہ آپ کو نہیں بتانا چاہتا، یا اس کو یہ ہوتا ہے کہ یار اگر میں نے اپنے پارٹنر کو یہ بات بتا دی تو یہ آگے سے پتہ نہیں کیسا رسپانس کرے گا، آگے سے غصہ کرے گا، چیخے چلائے گا، تو اس وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ لیکن آپ نے اپنے پارٹنر کے ساتھ بیٹھ کر بڑی محبت سے، بڑے پیار سے اس سے پوچھنا ہے کہ وجہ کیا ہے، آپ آج کل اتنے دور کیوں ہیں یا اتنے خفا کیوں ہیں، اس کی وجہ مجھے بتائیں۔ کوئی میری غلطی ہے، کوئی مسٹیک ہے، کوئی اور لائف میں کوئی چیلنج ہے تو آپ مجھے بتائیں، آپ کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں۔ مین چیز ہے کمیونیکیشن۔ جب آپ اس کے ساتھ بیٹھ کر کمیونیکیٹ کریں گے اور بغیر کوئی ججمنٹ پاس کی ہوئے آپ اپنے پارٹنر کو سنیں گے، اس کی بات کو توجہ سے سنیں گے، اس کی پرابلم کو دیکھیں گے، تو آپ کو اس کی پرابلم سمجھ آ جائے گی۔ لیکن جب آپ خود سے آئیڈیا لگاتے رہیں گے کہ نہیں اس کی یہ وجہ ہو سکتی ہے، یہ وجہ ہو سکتی ہے، اس سے بات چیت نہیں کریں گے، اپنے اندر ہی اس چیز کو، ان باتوں کو پیتے رہیں گے، تو یہ آپ کے لیے بڑی تکلیف دہ ثابت ہوں گی اور ان کا بہت بڑا نقصان ہے، کیونکہ جیسا آپ سوچ رہے ہیں میں بھی ایسا نہ ہو، اور ایسا ہو بھی سکتا ہے، لیکن یہ کنفیوژن تب دور ہوگی جب آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ اور سب سے مین چیز یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنی عزت کریں۔ جو انسان اپنی عزت کرنا جانتا ہے پھر لوگ، پارٹنر سب اس کی عزت کرتے ہیں، لیکن جو آدمی اپنی عزت نہیں کرتا، اپنی کیئر نہیں کرتا، خود سے زیادہ دوسروں کا خیال رکھنا شروع کر دیتا ہے، تو پھر کوئی بندہ اس کی قدر نہیں کرتا۔
آپ لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے رہیں، ساری زندگی کوشش کرتے رہیں، آپ کبھی خوش نہیں کر پائیں گے۔ اور اگر لوگ آپ سے راضی ہو گئے، خوش ہو گئے، کبھی زندگی میں آپ سے کوئی ایک غلطی، کوئی ایک مسٹیک ہونی ہے، لوگ آپ کی ساری اچھائیاں ان کو بھول جائیں گے اور آپ کی اس ایک برائی کو پکڑ کر آپ کو ذلیل کرنا سٹارٹ کر دیں گے۔ تو فرسٹ پرائورٹی پر آپ اپنی ذات کو رکھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اپنا کنیکشن وہ بنائے رکھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر رکھیں، نماز پڑھیں، اذکار کریں۔ تو سب سے پہلے آپ کی اپنی ذات ہونی چاہیے، اور سب سے پہلا رشتہ جس کو نبھانا چاہیے وہ آپ کا اور آپ کے رب کو ہونا چاہیے، اور اس کے بعد پھر باقی جو رشتے ہیں ان کی رسپانسبلٹی جتنی آپ کے اوپر ہے وہ آپ پوری کریں۔ اور اگر کوئی بلا وجہ آپ سے کوئی انسان دور ہو رہا ہے، آپ نے اس سے وجہ بھی پوچھی ہے، جاننے کی کوشش بھی کی ہے، لیکن وہ آپ کو کوئی وجہ نہیں بتاتا، تو پھر آپ اس کو تھوڑا سپیس دے دیں، اس کو تھوڑا جانے دیں، اس کو تھوڑا اگنور کریں، یا اس کی لائف میں جو پرابلم ہے وہ جب حل ہو جائے گی وہ خود ہی آپ کے پاس واپس آ جائے گا۔ آپ بہت زیادہ فرسٹریشن کا شکار نہ ہوں، بہت زیادہ شکایتیں نہ کریں اور اس کے پیچھے نہ بھاگیں اور اس کو زیادہ آپ تنگ نہ کریں، بلکہ آپ اس کو تھوڑی آزادی دے دیں اور خاموشی سے آبزرو کرتے رہیں کہ اس کی زندگی میں کیا پرابلم ہو سکتی ہے، یا کب سے اس طرح کا بیہیو آپ کے ساتھ کر رہا ہے، یا صرف آپ کے ساتھ ہی ایسا بیہیو کر رہا ہے، یا باقی فیملی ممبر کے ساتھ، باقی دوستوں کے ساتھ بھی اس کا ایسا بیہیو ہے، یا باقی سب کے ساتھ ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، تو یہ پرابلم ہے۔ تو یہ آپ کو تب سمجھ آئے گی جب آپ خاموشی اپنائیں گے، خاموش ہوں گے اور خاموشی سے آبزرو کریں گے، تو ساری چیزیں آپ کے سامنے کھل کر آ جائیں گی۔ اور آپ نے اپنے پارٹنر کے لیے اللہ سے دعا بھی کرنی ہے، اپنی زندگی کے بارے میں، اپنے پارٹنر کی زندگی کے بارے میں، اپنی فیملی کے بارے میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی رہنی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، سب کی زندگی میں سکون دے، اور جتنی بھی مشکلات پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ سب کی دور فرمائے، اور جس انسان کی جتنی بھی جائز اور نیک حاجات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پورا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ تو آپ نے یہ ان کے لیے دعا کرتے رہنی ہے۔ اور حضرت علی علیہ السلام کا بڑا خوبصورت جملہ ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ جب آدمی کسی اور کے لیے دوسرے کے حق میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو کسی دوسرے کے حق میں دعا قبول ہونے سے پہلے وہ آپ کے حق میں دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے دعا کرتے رہنا ہے۔ تو کہتے ہیں نا کہ دعائیں انسان کی تقدیر بدل دیتے ہیں، تو اس کا رزلٹ انشاءاللہ آپ کو ضرور ملے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش آباد رکھے جی، آمین۔